صوفی ہے خواجہ عبید اللہ گرامی قدر حاضرین، یہ جملہ آپ سنیں گے تو اس کی تازگی قبر میں بھی محسوس کریں گے. رب کعبہ کی قسم ہمارے پیر ایسے ہوتے ہیں. سبحان اللہ سے گرامی قدر حاضرین، اب خواجہ عبید اللہ آرار کا قول سن لیجئے تاکہ آپ کے لیے مستقل آپ کو دستور العمل مل جائے. چاہے آپ نقش بندی ہوں، چاہے چشتی ہوں، چاہے سور بندی ہوں. حضرت خواجہ فرماتے ہیں اگر تمام احوال و مواجید را بمادہن وہ حقیقت مارا باقاعد اہل سنت و جماعت متحلہ نہ سازن جز خرابی ہے اس نویدانم. خواجہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہو کہ عبید اللہ تو بڑا ولی ہے، بڑا باکرامت ہے، دیواریں چلا لیتا ہے، کشتیاں تراتا ہے، پتھر بلاتا ہے، بڑی کرامتیں، یہ سب کچھ کہو اور مجھے سنی نہ کہو تو مجھے یوں لگے گا جیسے تم مجھے گالیاں دے رہی. روکے والوں کی آپ کی مرضی ہے، میں تو بہت چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی اس طرح کی داد پر تقریر نہیں کرتا. آپ کو پتہ نہیں مسئلہ عرش میں جا رہا ہے اور آپ کی آواز منہ میں داخل ہو گئی. آپ یہ نیا فیشن بن گیا، فقیر کے لباس میں اگر ایسا آدمی آ جائے تو یہ کہے ہم عقیدہ ہی نہیں رکھتے، ہمارا کوئی عقیدہ ہی نہیں، ہمارا کوئی مذہب ہی نہیں، فقیروں کا مذہب نہیں ہوتا. اور میں کہا بیوقوف آدمی، مذہب دنیا میں رہا ہے تو فقیروں سے رہا ہے. مجھے کس نے بتایا کہ فقیر کا مذہب نہیں ہوتا؟ فقیر کا مذہب ہوتا ہے. کہتا ہے فقیر کے دروازے پہ تو کافر بھی جاتا ہے. میں کہا آنے کی اجازت ہے پر کافر رہ کر جانے کی اجازت نہیں ہے. آئے فقیر کی نظر کا شکار ہو جائے، ایک نظر سے فقیر 90 لاکھ کو مسلمان بنا کے دے. فقیر کا مذہب نہیں ہوتا، میں کہ کلگیر کا مذہب نہیں ہوتا. مذہب ہوتا ہی فقیر کا ہے، مذہب بتایا ہی فقیر نے. یہ کون ہے؟ ایسا مذہب نہیں ہوتا فقیر کا. حضرت خواجہ عبید اللہ آرار فرماتے ہیں مجھے ولی نہ کہو، مجھے قطب نہ کہو، مجھے غوث نہ کہو، میری کرامتیں نہ بیان کیا کرو، بلکہ یہ کہا کرو کہ عبید اللہ بڑا پکا سنی ہے. اگر تمام خرابی ہاتھ جمع کرنا، مجھے بدماش کہو، مجھے برا کہو، مجھے لچا کہو، مجھے لفنگا کہو، تو حقیقت مارا باقاعد اہل سنت و جماعت متحلہ سازن ہے اس بات کے نتائج. مجھے برا کہہ دو لیکن اگر تم نے مجھے سننی کہا تو مجھے کوئی تکلیف نہیں. اس لیے کہ رتبے تو بات کی بات ہے، نجات کی بات اہل سنت و جماعت میں. میرا عبید اللہ آرار جس بات پہ فخر کرے، آج کوئی بدماش کہے کھڑا ہو کر کہ سنی ہونا کیا بات ہے، سنی ہونا کیا بات ہے، سنی ہونا ہی بات ہے، سنی ہونا ہی بات ہے. جو سنی نہیں کہلاتا اس کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں. سنیوں سن لو، کہتے ہیں جی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں کیا فرق یہ پڑتا ہے کہ تم مسلم کہتے ہو، پورے پاکستان کی ہو رہی ہے. تم اگر مسلم کہتے ہو اپنے آپ کو تو مابہل اشتراک اگر تم مسلم ہونا رکھتے ہو تو اگر قادیانی بھی مسلم اپنے آپ کو کہہ رہتا ہے، قادیانی بھی مسلم کہہ رہتا
تو تمہاری پہچان کیا ہوگی؟ قادیانی بھی لوگ کہتے ہیں یہ ہماری پہچان ہے. کیا تمہاری پہچان؟ جبریہ بھی اپنے آپ کو مسلم کہلاتا ہے. اٹھاؤ صراط آیت. جبریہ بھی مسلم کہلاتا ہے, قدریہ بھی مسلم کہلاتا ہے, تشبیہیہ بھی مسلم کہلاتا ہے, تعطیلیہ بھی مسلم کہلاتا ہے, معتزلہ بھی مسلم کہلاتا ہے, قادیانی بھی مسلم کہلاتا ہے. ارے یہ سب مسلم کہلاتے ہیں. اگر مسلم تیرا مادہ اشتراک ہے تو مادہ امتیاز بتا کیا ہے؟ مادہ امتیاز شیعہ بھی مسلم کہلائے, وہابی بھی مسلم کہلائے, تبلیغی بھی مسلم کہلائے, چکرالوی بھی مسلم کہلائے, اہل قرآن بھی مسلم کہلائے, قادیانی بھی مسلم کہلائے. تو بتانا پڑے گا کہ جہنمی مسلم کون کہلاتا ہے اور جنتی مسلم کون ہے. تو جنتی مسلم کا وہی نام ہے جو علی نے بتایا کہ جنتی مسلم اہل سنت و جماعت ہے. اور یہ ہے کہ صاحب یہ تو مسئلہ واضح ہوا کہ ہمارا عنوان ہے اہل سنت و جماعت. اسی لیے ہماری جماعت نے بڑے فخر سے سنی کانفرنس نام رکھا. کہو نا سبحان اللہ. لہذا آج کی کانفرنس میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ معیار بندوں کو مت بناؤ, معیار اہل سنت بناؤ. بندوں سے میری مراد ہے آج کی دور کے بندے, آج کے دور کے بندے جن کا صبح کا مطالعہ شام کے مطالعہ سے تصادم رکھتا ہے. بات سمجھ رہی ہے یار؟ صبح کا مطالعہ اور ہے, دوپہر کا مطالعہ اور ہے, شام کا مطالعہ اور ہے. دعویٰ ان کا یہ ہے وہ حنیفہ کو چھوڑو ہمیں پکڑو. میں کہا کیا پتی کا شعبہ تجھے ایک گرا نہیں ہے بننا. اور دعویٰ تمہارا کیا ہے؟ ہم ہیں میرے نزدیک, تیرے نزدیک. یہ ایک ذہنیت ہے, ایک فرد کی بات نہیں کرتا ہوں. یہ ذہنیت ہے, یہ بیماری ہے, یہ وائرس ہے. کینسر سے زیادہ اہل سنت کی صفوں میں کینسر سے زیادہ مہلک, اہل سنت کی صفوں میں کینسر سے زیادہ مہلک. یہ بات بزرگوں پہ کیچڑ اچھالنا, ان کی نفی کر کے اپنا اس بات کرنا ہے. تیری اوقات کیا ہے؟ کیا حیثیت ہے تیری؟ کیا حیثیت ہے تیری؟ تجھے کیا بتا دے وہ کون ہے؟ اٹھا, میں اور تو کھڑے ہو جائیں تو ہماری تاریخ میں ہمارے سے بھی کم کوئی لوگ کھڑے ہو جائیں گے, وہ تعریف کریں گے ابو حنیفہ کون ہے. ابو حنیفہ وہ ہیں کشف الواجب اٹھا کے دیکھو جن کے لیے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. آپ نے شاید کبھی تقریر اس طرح سنی نہیں. ہوا کیا آپ کو؟ آپ سبحان اللہ کا موقع بھی مجھے بتانا پڑتا ہے. جاتی ہے مسئلہ بھی بیان کروں, یہ بھی نشاندہی کروں گی آپ سبحان اللہ کا موقع ہے. سنیوں کا میں نوکر ہوں لیکن یہ تو نہیں خدمت ابھی نہ ہے, نکال ہی لیں. سبحان اللہ کا موقع تو آپ ہی پہچانے نا. گرامی قدر حاضرین ذرا سے توجہ کا طالب ہوں. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کشف الماجوب شریف میں کہ میں باب الصغیر قبرستان دمشق میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی مراقبہ کر رہا تھا. میں نے دیکھا کہ حضور اقدس اکبر علیہ السلام باب بنی شیبہ سے حرم میں تشریف لا رہے ہیں, اور آپ کے ساتھ ایک بندہ ہے بڑی عمر کا, مگر حضور اس طرح پیار کرتے ہیں جیسے بچوں سے پیار کیا جاتا ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون خوش بخت ہے جس سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں؟ میں علی حجویری تو نے ابھی تک نہیں پہچانا, اس جملے پہ غور کرنا, تو نے اسے ابھی تک نہیں پہچانا علی حجویری, ابھی تک تو نے نہیں پہچانا علی حجویری. یہ میری امت کا امام ابو حنیفہ ہے.
ہیں سن لو طالبو سن لو، نجات موقوف ہے ابو حنیفہ کی تقلید میں۔ اب میں علی حجویری فخر سے کہتا ہوں کہ میں بھی مقلد ہوں ابو حنیفہ کا۔ آپ بول رہے جی، میں نے صحیح کہا تھا نا، کیا پیتی کا شوربہ تیرے چند پیٹ بھر کر تجھے یہ ذہن میں ڈال دے کہ تو بھی کچھ ہے۔ دادا صاحب تو پیٹ بھر کر نہیں تھے، دادا صاحب تو معرفت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور دادا صاحب نے اپنی زبان سے بھی نہیں کہا، حضور کی زبان اقدس سے جملہ سنوایا، حضور نے فرمایا یہ میری امت کا امام ابو حنیفہ ہے۔ اور سنیو، تقریر کے درمیان ربط پیدا کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ ہمارے تو اصول رہ گئے، ہمارے تو فروع بھی طے شدہ ہے، نہیں سمجھے؟ تیری یہاں بھی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ تو اصحاب تقریر سے ہے، تو مجتہدین سے ہے، تو مستنبطین سے ہے، تو اصحاب ترجیح سے ہے، کیا مقام ہے تیرا؟ نہیں سمجھ آئی؟ میں اس مقام کی بات کر رہا ہوں یہاں صاحب ہدایت جیسے بھی دم نہیں مارتا۔ کون ہے تو؟ دو مسئلے نہیں آتے۔ ابو حنیفہ تو وہ ہے 9,35,000 جزیات توالین کو مرتب اور مدبر کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ مجھے یہ پتہ نہیں کہ دو سجدوں میں ایک سجدہ ہے جائے تو جبر مفادات کیسے ہو؟ ایک رکعت کے 2 سجدوں میں ایک رہ گیا، میں نے پوچھ کے دیکھا ایسے آدمی سے جو امام صاحب پہ تنگ کرتا تھا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ 2 سجدوں میں ایک رہ جائے تو کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، تیرے سوامی بھی تیرے کو نہیں ہو سکتا۔ میلا تو کر رہی میلا اوقات تیری کیا ہے؟ تجھے پتہ نہیں کہ ایک رکعت کے 2 سجدوں میں ایک رہ جائے تو کیا کرنا ہے، اور تنقید تو کرتا ہے امام ابو حنیفہ۔ تو امام شافعی جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ فقہا سارے تو ابو حنیفہ کے بچے ہیں، سارے فقہا تو عیال ہیں ابو حنیفہ کے۔ پیار سے بولو میں سبحان اللہ۔ اصول دین تو ویسے ہی طے ہے کہ محکمات کا نام ہے، محکمات مشورے کے محتاج نہیں ہوتے، اور تیرا تو فروع میں بھی کوئی مقام نہیں، طے شدہ ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ابھی بھی تو بتایا جی یہ میرا مسئلہ انتہا ہمارے نزدیک، یا آپ کا نزدیک کیا ہے ہی نہیں تو نزدیک کیا ہوتا ہے؟ ہمارا نزدیک کیا ہوتا ہے؟ ہمارا نزدیک کہنے کا حق ہے تو امام ابو حنیفہ کو، ہمارے نزدیک کہنے کا حق ہے تو امام شافعی کو، ہمارے نزدیک کہنے کا حق ہے تو امام مالک کو ہے، ہمارے نزدیک کہنے کا حق ہے تو امام احمد بن حنبل کو ہے، امام احمد بن حنبل کو ہے۔ غوث پاک غوث الثقلین شہنشاہ بغداد ایسی شخصیت جس کی مقلد ہے۔ امام ابو حنیفہ کون ہے؟ داتا صاحب جن کے مقلد ہے، حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند جن کے مقلد ہے۔ شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے؟ اور ولیوں کے تاجدار جن کو اپنا امام مانے۔ آج کے دور میں مشورے ہو رہے ہیں، ہم تکلیف کیوں کریں گے؟ ہم ان کی بات کیوں مانیں گے؟ ہم ان کی بات کیوں مانیں گے؟ میں کہتا ہوں اصول بھی مقرر ہیں، فروع بھی مقرر ہو چکے، آپ تو مجتہد چلو گے تو نئی راہ نکالو گے۔ سنیو، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر فتوے میں کوئی بولے فروعات میں تو پوچھو امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں، اگر کوئی اصول میں بولے تو پوچھو